کشمیر میں کھانا پکانے والے کو واضح کہتے ہیں۔ واضح کو بلایا اور بتایا جیسے شادی بیاہ میں پکاتے ہو ویسا ہی کھانا ہونا چاہیے۔ واضح بکرا، مسالے، چھوٹی چھوٹی دیگچیاں لے آیا۔ 2-3 روپے کا بکرا، 5-6 روپے کا ڈونگے کا کرایہ اور 2-4 روپے کے مسالے، سب خرچہ بمشکل 25 روپے ہوتا۔ ڈونگے والوں کا یہ فائدہ ہوتا کہ اس کی بیوی بچے بھی کھانا کھاتے۔ یہی ڈونگا ان کا گھر ہوتا۔ جب کرائے پر دیتے تو بڑے کمرے میں قالین بچھا کر گاؤ تکیے لگا دیتے، خود ہی ڈونگا چلاتے۔ چھوٹے سے باورچی خانے میں 5-6 کچے چولہے بنے ہوتے۔ واضح ان پر کھانا پکانا شروع کر دیتا۔ ڈونگا آہستہ آہستہ پانی میں رینگتا رہتا۔ لوگ اکثر گراموفون بجاتے رہتے یا تاش کھیلتے، بالکل اپنے گھر کی طرح، جیسے دل چاہتا بیٹھتے، دل چاہتا تو لیٹ جاتے، جہاں دل چاہتا ڈونگا کھڑا کر لیتے۔ واضح ہر گھنٹے کے بعد چائے بھی پلاتا۔ ہر کشمیری چائے کا شوقین ہوتا ہے۔ بڑا سا سماوار جس میں ہر وقت چائے پکتی رہتی ہے۔ جتنی چائے نکالتے ہیں اتنا ہی پانی اور دودھ ڈال دیتے ہیں، کبھی چائے ختم نہیں ہونے دیتے۔ اتوار کو اگر ڈونگا کرائے پر چڑھ جائے تو کرایہ بھی آ جاتا ہے، ساتھ اچھا کھانا بھی کھانے کو مل جاتا ہے۔ آرام سے ڈونگا چلاتے رہتے، کبھی خاوند کبھی بیوی بچے باری باری چلاتے۔ واضح نے دسترخوان بچھایا، بڑے سے آفتابے میں پانی سب کے سامنے چلمچی رکھ کر ہاتھ دھلائے، پلیٹوں میں چاول ڈال کر آگے رکھ دیے۔ تھوڑے تھوڑے 2-3 سالن خود ہی اس نے چاولوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہر 2 منٹ کے بعد وہ چھوٹی سی دیگچی لاتا اور تھوڑا سا سالن ڈال دیتا۔ کم از کم 15-20 سالن لایا اور خود ہی ڈالتا رہا۔ خوبی یہ تھی کہ ہر سالن کا مزہ الگ، ذائقہ مختلف۔ سب سے پہلے تو یہ بکرے کے گوشت کے الگ الگ حصے، مثلاً سینہ، مچھلی، سٹ، ران، دستی، سب ٹکڑے بڑے سے دیگچے میں ڈال کر یخنی دھر دیتے ہیں، بلکہ اوجڑی تک صاف کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ بکرے کا کوئی ایسا حصہ نہیں جسے وہ استعمال نہ کریں، نہ سینے کی پسلیاں اور سینہ جس کا طبق ماس بناتے ہیں، اس میں صرف سونف کی خوشبو ہوتی ہے۔ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ پسلیوں کی ہڈیاں تک کھا سکتے ہیں۔ چولہے کی گرم راکھ کو بڑے سے تھال میں تھوڑا سا تیل لگا کر اس میں تمام سینہ رکھ کر پھیلا دیتے ہیں۔ وہ دھیمی آنچ پہ پکتا رہتا ہے۔ ایسا فرائی ہوتا ہے کہ ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں۔ اوجڑی کا بالکل قیمہ کر کے میتھی کے ساگ میں ایسا پکاتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اوجڑی کھا رہے ہیں۔ ہر سالن سرسوں کے تیل میں پکتا ہے۔